ہم کل پرسوں سے بلکہ جب سے یہ ذرا موسم بدلا ہے تو ہم لاہور میں اسموگ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تک یہ بات کنٹرول میں کیوں نہیں آئی یا پھر کوئی سیریس میجرز بھی لیے جا رہے ہیں کہ نہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹرم میجرز, وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی بھی لاہور آلودہ ترین دنیا کے شہروں میں پہلے 3 میں ہے. پہلے نمبر پر دلی ہے, پھر لاہور ہے, پھر آپ کو پتہ ہے یہ ہر گھنٹے کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے نمبر انڈیکس. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پتہ ہے ابھی بڑے ڈھول تاشوں کے ساتھ حکومت نے پاس کرائی ہے. وفاقی وزیر قانون کے مطابق ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے. 9A آرٹیکل اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اب یہ آپ کا میرا ہم سب کا آئینی حق ہے کہ ہمیں ایک صاف ستھرا ماحول رہنے کے لیے جینے کے لیے دیا جائے. اور لاہور میں جو صورتحال ہے ہم سب کے سامنے ہے. پنجاب کی سینئر وزیر ماحولیات کا محکمہ بھی دیکھتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم صاحبہ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار اس. ابھی ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب تو یہ سیاست کا تقاضا بھی نہیں, اب تو یہ آپ کی اوبلیگیشن ہے, آپ کی ڈیوٹی ہو گئی ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا ہے. خاص طور پہ یہ اسموگ کا ایشو جو ہے یہ ایک فنومینا ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے اوور دا پاسٹ کپل آف ایئرس کہ اس کو ابھی کنٹرول نہ کیا تو دس کین بی ویری ڈینجرس. تو آپ یہ بتائیں کہ آلودگی اور اسموگ وغیرہ کے خاتمے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کیا پلانڈ ہے اور کیا اس وقت ہو رہا ہے, اس کی ڈیٹیل دیجیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا 9A انسرشن جو 26ویں ترمیم میں ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں, جس میں ہیلتھی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ, کلین اینڈ ہیلتھی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ کا سیکشن انسرٹ ہوا ہے اور اس سے بنیادی حق بن گیا ہے پاکستان کے شہریوں کو ایک کلین اور ہیلتھی انوائرمنٹ دینے کا. لیکن میں یہ ضرور ساتھ ساتھ کہتی چلوں کہ یہ تو ابھی آیا ہے. جب چیف منسٹر پنجاب نے آفس اسیوم کیا تو 2 چیزیں انہوں نے مجھے کہی تھیں. ایک انہوں نے کہا لاہور کی اسموگ اور دوسری شرمپ فارمنگ. تو لاہور کی اسموگ میں پہلی دفعہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے میٹنگ لی مارچ کے فرسٹ ویک میں تو وہاں بڑے حیرانگی ایکسپریس ہوئی کہ آپ مارچ میں اسموگ کی بات کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. گورنمنٹ کی مشینری میں, سیکٹرز میں, ڈپارٹمنٹس میں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں تھی کہ اسموگ میٹیگیشن ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ جو خالی کو مینج نہیں کرتے بلکہ ایسے پریونٹیو اقدامات کرتے ہیں جس سے اسموگ میں اور ایک کوالٹی میں فرق آئے. تو ہم نے مارچ سے ہی ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ, ایک کراس سیکٹورل اپروچ کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے تمام کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کو, ڈپارٹمنٹس کو, سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا. چیف منسٹر نے 10 ایئرز کا اسموگ میٹیگیشن پلان دیا لاہور کا وتھ ٹائم لائنز اور ڈپارٹمنٹل مائل سٹونز ٹارگٹس کے ساتھ, ہر سیکٹر کو جس میں سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ایک اسموگ میٹیگیشن کا روڈ میپ دیا. یہ جو میں آپ کے سامنے, یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. ہر سیکٹر اس کے اندر واضح طور کے اوپر آؤٹ لائنڈ ہے, اس کے ٹارگٹس آؤٹ لائنڈ ہے, اس کی ٹائم لائن آؤٹ لائنڈ ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے اگلے 3 ماہ میں کیا کرنا ہے, اگلے 6 ماہ میں کیا کرنا ہے, اور جب اسموگ آ جاتی ہے تو پھر اسموگ کو مینج کرنے میں کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ منفرد کام تھا. اس سے پہلے کبھی بھی کراس سیکٹورل ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اسموگ میٹیگیشن پہ کام ہوا ہی نہیں, وہ ریئلائزیشن میں نہیں تھا. لیکن اب الحمدللہ ہمارے پاس ایک پراپر 10 ایئرز کا اسموگ میٹیگیشن پلان بن چکا ہے جس پہ عمل درآمد 6 مہینے سے جاری ہے. اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, ٹرانسپورٹ ہے, انرجی ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ گرین پلانٹیشن کی طرف ہے. تو یہ 6 سیکٹر پہ محیط ایک کراس سیکٹورل میٹیگیشن پلان ہے پنجاب کا پہلا, جو کہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو 3 ماہ ہیں فرام اکتوبر ٹو دسمبر اینڈ جنوری انکلوڈنگ 4 ماہ کے اندر جو اسموگ
آ رہی ہے، آ گئی ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے ان ڈپارٹمنٹس نے، ان سیکٹرز نے، اور سب سے بڑھ کر لاہور کی عوام نے، کہ جو پالیسی انٹرونشنز، جو پالیسی انسٹرومنٹس جو ہم نے پہلے 3 ماہ میں ریگولیٹ کیا، ہم نے پہلے 3 ماہ میں انفورس کیا، ہم نے لیجسلیشن کے اندر تبدیلی لائی، ڈپارٹمنٹل کو ٹارگٹس دیا، سیکٹرز کو ٹارگٹس دیا، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے بہت ہی امپورٹنٹ کرٹیکل رول پلے کیا، ان کے ڈی جی ہیں عمران، انہوں نے دن رات ایک کر کے پورے جو 6 ماہ تھے اس میں یہ پریونٹیو میجرز، سیکٹری انوائرمنٹ جہانگیر صاحب نے، ہم نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ یہ جو آپ کا سوال تھا کہ آئینی ترمیم کے بعد میری جاب دفتری نہیں رہے گی، تو یہ بھی ایک پرسیپشن ہے۔ کوئی منسٹر جو ہے وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے ڈائریکٹیوز نہیں دے رہا ہوتا۔ سی ایم کی جو ٹیم ہے وہ بڑی ہینڈز آن ہے، ہر وزیر فیلڈ میں ہے، ہیلتھ کا وزیر ہسپتال میں ہے، میں نے خود جا کر بھٹے گرائے ہیں، کیونکہ انفلوئنشل گروپس کے برک کلنز تھے، وہ نہیں گرتے تھے، انفلوئنس یوز ہوتا تھا، سفارش یوز ہوتی تھی۔ میں نے خود ایز منسٹر قصور میں جا کر بھٹے گرائے، اور اس کے بعد ایک بھی سفارش نہیں آئی اور بھٹے گرانے شروع ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے بڑی بڑی انڈسٹری کو ڈیمولش کیا خود جا کر، میری پوری ٹیم فیلڈ میں ہوتی ہے، دن رات پلانٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگائے گئے ہیں انڈسٹریز کی چمنیز کے اوپر، جس کی ڈائریکٹ فیڈ ہمارے پاس آتی ہے، وہاں کالا دھواں نکلے وہ فلیگ ہو جاتا ہے۔ بہت سے اقدامات کا تذکرہ کر رہی ہیں، میٹیگیشن پلان ہے، ہولسٹک ایک اپروچ ہے، 10 ایئر کا پورا یہ پروگرام ہے، جس میں ظاہر ہے ہر ٹرم کے لیے ہر گول سیٹ کیے گئے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مریم صاحبہ اس وقت ایک ایمرجنسی صورتحال ہے، لوگ الرجیز کا شکار ہیں، کھانس کے اسپتال داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کچھ ایمرجنسی بیسس پہ اقدامات ہوتے تھے، جیسے کہ کچھ گاڑیوں کی، بڑی گاڑیوں کی بندش ہے، یا پھر اسکولوں کی بندش ہے، یا مصنوعی بارش کے لیے کچھ ہنگامی طور پر کیا جائے، یا پھر اسموگ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوتی تھی، تو وہ آپشنز بھی کیا اس وقت زیر غور ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو میں ضرور بتاؤں کہ جو اسموگ کو ختم کرنا ہے یا اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے وہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، یہ تو میں بالکل کیٹیگوریکلی بتاؤں۔ 1998 میں بیجنگ نے چائنا میں یہ کاوش شروع کی، اور آج بھی اسموگ فری بیجنگ نہیں ہوا، بہت زیادہ اسموگ لیس بیجنگ ہو چکا ہے، لیکن کتنے سال لگے اسموگ کو میٹیگیٹ کرنے میں، مینیج کرنے میں، ایئر کوالٹی انڈیکس کو ٹھیک کرنے میں۔ تو یہ اسٹریٹجی جو ہماری بھی 10 ایئرز میٹیگیشن پلان ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہے کہ 10 سال بعد کچھ ہوگا، یہ 10 سال کے اندر ہر منتھ کا پلان ہے، جو اسموگ سے پہلے اور پھر اسموگ کے ہونے کا۔ تو یہ وقت لگتا ہے ان چیزوں میں، یہ بیہیویئر چینج ہے، یہ ہیبٹ چینج ہے، یہ مائنڈ سیٹ چینج ہے۔ پالیسی انٹرونشنز ہم نے کافی حد تک 6 ماہ میں کر دی ہیں، جو اسٹیمولس ہے اس میٹیگیشن پلان کا، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ لانگ ٹرم فینومینا ہے، یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ ختم ہوگا، لیکن اس کی جو ٹائم لائنز ہیں وہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ہوتی ہیں۔ جب اسموگ آ جاتی ہے تو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ کلاؤڈ سیڈنگ، جس کو آرٹیفیشل رین کہتے ہیں، اس کا پہلی دفعہ ایک تجربہ ہوا، جو کہ UAE سے ٹیکنالوجی بنائی گئی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انڈیجنس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر، جس میں SPD ڈپارٹمنٹ ہے، اسٹریٹجک پلاننگ ڈپارٹمنٹ، آرمی ایویشن ہے، اسپارکو ہے، میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سول ایویشن ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے، انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ ہے۔ تو پہلی دفعہ ہم نے کلاؤڈ سیڈنگ کا جو فینومینا ہے اس کو انڈیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ اڈاپٹ کرتے ہوئے، جو بیسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیولپ کر لی ہے کیپیسٹی، اور انشاءاللہ ہمارا پورا تیاری بھی مکمل ہے۔ پائلٹ ہم کریں گے، اس کی ایک اسپیسیفک ٹائمنگز ہوتی ہیں، انوائرمنٹ کا، ایٹماسفیئر کا، کلاؤڈز کا ہونا، پریسیپیٹیشن کا لیولز ہونا، اس کے مطابق ہم اس کو انشاءاللہ جلد ہی ضرورت پڑتے ہی اس ایکسپیریمنٹ کو پائلٹ کریں گے۔ ڈبل برننگ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ہے، کرٹیکل کنٹریبیوٹر ہے۔ اس کے لیے پہلی دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے، دیکھیں آپ نے اگر کسی کسان کو یہ کہنا ہے کہ سٹبل کو مت جلائے، منجی جس کو کہتے ہیں، اس کو نہ جلائے، تو آپ نے اس کو آلٹرنیٹیو دینا ہے، وہ نہ جلائے تو کیا کرے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ ان آلٹرنیٹیوز پہ بات نہیں کی۔ ہم نے گورنمنٹ میں آتے ہی مارچ میں پروجیکٹ سٹارٹ کیا سپر سیڈر کا، جو کرش بھی کرتا ہے، شریڈ کرتا ہے، اور اس کو فرٹیلائزر میں کنورٹ کرتا ہے۔ سبسڈی دی، اسٹیمولس دیا، انیبل کیا، 60% گورنمنٹ پے کر رہی ہے کاسٹ، اور 40% فارمر پے کر رہا ہے۔ یہ 13 لاکھ روپے کی مشین
مشینری ہے جس کو سپر سیڈر کہتے ہیں, اور 5000 سپر سیڈر چیف منسٹر کا ویژن ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب میں جہاں سٹبل انٹینسو سٹبل برننگ ہوتی ہے وہاں فارمرز کو دینا ہے, اور یہ 5000 سپر سیڈر سی ایم کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے پنجاب کے ان اضلاع میں جہاں سٹبل برننگ کی پرابلم ہے وہ یہ دینا ہے. یہ ایک کنٹریبیوٹر ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. اس سے سب سے بڑا جو میجر کمپوننٹ ہے لانگ ٹرم میں وہ کلائمیٹ ڈپلومسی, شیئرڈ ایئر کا کانسیپٹ ہے جس میں اسموگ کی جو ایسٹرن کوریڈور ہے جو انڈیا سے ایئر آتی ہے لاہور کی طرف, وہ اس سے جو ایک دم سپائک آتا ہے. یہ جو آپ لوگ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ آج لاہور جو ہے وہ 700 پہ پہنچ گیا یا 700 سے زیادہ چلا گیا, ان ہیلدی انوائرمنٹ ہو گئی, اس کا جو پچھلے 10 دن کا بھی اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس 10 دن کے ڈیٹا میں جب ایسٹرن کوریڈور کی جو ونڈ ہے وہ 1 سے 7 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر جب آتی ہے لاہور کی طرف تو لاہور ایک کوریڈور, ایک انویلپ بن جاتا ہے اس ونڈ کا اور ایک دم سپائک آتی ہے. اور جس طرح وہ ونڈ سیٹل ہوتی ہے اسی وقت اس کا جو AQI ہے لاہور کا وہ بالکل مطلب فرام 700 above it falls down to 170, 180, 190 which is also not healthy AQI, لیکن وہ ڈراپ ونڈ فیکٹر کی وجہ سے جو آتا ہے وہ ایک میجر کمپوننٹ ہے. تو اس میں انڈیا کے ساتھ ڈپلومسی ریجنل لیول کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی اپنا ویژن دے دیا ہے, اور چیف منسٹر کی ہدایت پہ ہم بہت جلد ایک ریجنل کانفرنس کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے اندر اس پورے جو ڈپلومسی ہے اکراس بارڈر ان کے تمام ٹارگٹس, ان کے اہداف, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کلیکٹیو, کیونکہ جب ہوا آتی ہے نہ ہوا کسی باؤنڈری کی محرون منت نہیں ہوتی, دس از ٹرانس باؤنڈری فنومینا, دس از اکراس دا بارڈر. اس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی بہت ہی کرٹیکل ہے, کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ AQI میں شفٹ آتا ہے, لیکن یہ بھی میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جو لو AQI ٹچ کرتا ہے فوراً وہ بھی اللہ کا شکر ہے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس میں جو ہماری 6 مہینے, اور اس میں میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کر رہی ہوں, میں کوئی فالس ہوپ نہیں جنریٹ کرنا چاہتی کیونکہ یہ ایک لانگ ہال ہے, یہ ایک اسٹرگل لانگ ہے, اس میں لاہوری جو ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. دس از اسموگ ورسز لاہور کے شہری, اور اس میں جب تک لاہوری اپنی ہیبٹ, اپنا مائنڈ سیٹ, اپنا بیہیویئر چینج نہیں کریں گے, گورنمنٹ کین ورک ود دا اسٹیک ہولڈر, ود دا پیپل, ود دا سیکٹرز ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. جہاں پالیسی اور لیجسلیٹو میجرز گورنمنٹ نے لینے ہیں, انفورسمنٹ لینی ہے, لیکن اس کے بیونڈ ایک سرٹن لیول پہ لاہور کے شہری نے ہی اپنی گاڑی کا دھواں چیک کرنا ہے, اپنی موٹر بائک کا دھواں چیک کرنا ہے, جو بس ڈرائیور ہے اس نے اپنی بس کا دھواں چیک کرنا ہے. فارمرز نے منجی نہیں جلانی, منجی جلانا مریم صاحبہ آپ نے بہت سی چیزیں گنوا دی, اور یہ بھی آپ کا کہنا ہے کہ لاہوریوں کو ہی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, ایبسلیوٹلی لینی پڑے گی, لیکن دیر از اے تھنگ کالڈ لیڈنگ بائی ایگزامپل. اب حکومت اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ فضائی آلودگی کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو 4-5 ہزار CC سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ بند کر کے بھی ایک سگنل, ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن پنجاب حکومت تو درجنوں نئی ڈبل کیبن وغیرہ جو ہے وہ خریدتی جا رہی ہے, تو آبویسلی آپ کس طرح ایکسپیکٹ کریں کہ ہم شہریوں سے تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ چلیں آپ بھی تعاون کریں, لیکن خود بھی تو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. بیکاز یہ جو فیول ہم استعمال کر رہے ہیں دس از آلسو میجر کنٹریبیوٹر ٹو اسموگ. دیکھیں یہ بڑا ہی وداؤٹ گوئنگ انٹو پالیٹکس, یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ کی گاڑیاں CC بند کر دیں. یہاں ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں نا تو سب سے بڑا اشتہار آتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے اتنی مہنگی گاڑی خرید لی, اور ایک دم پریشر آ جاتا ہے جی گاڑی نہ خریدیں, گاڑی نہ خریدیں. CM پنجاب کا یہ ایک ویژن ہے کہ ہم نے لاہور ڈویژن کی تمام پبلک ٹرانسپورٹ, 2 ویلرز, 3 ویلرز اور جو رکشاز ہیں اور جو ہماری بسز ہیں, جو ہماری پرانی بسز ہیں ان کی ریپلیسمنٹ, اور جو ای بائکس ہیں, لاہور ڈویژن کے اندر ہم ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں. گورنمنٹ کی اپنی ADP ای بائکس کو اس وقت اور ای بسز کو خود فنڈ کر رہی ہے. جب تک یہ ریپلیس نہیں ہوگا ود میس ٹرانزٹ ویژن جو چیف منسٹر کا, جس کو ہم ہنگامی بنیادوں پر اس وقت کر رہے ہیں, پورے لاہور میں 600 سے زائد بسز ہیں جو آ رہی ہیں, پنجاب میں لاہور کے اندر 200 سے 250 بسز ہمیں چاہیے. پھر بسز کے آگے فیڈر ٹرانسپورٹ سسٹمز چاہیے جو کہ جس میں 2 ویلرز ہیں, 3 ویلرز ہیں, ان کا کنورژن کا ویژن ہے. تو جب تک یہ ہولسٹک چیزیں نہیں ہوں گی, یہ کانسیپٹ دینا, اور ہم نے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنی پروکیورمنٹ کریں آف دا گورنمنٹ وہیکلز وہ ہم ای وہیکلز کے اوپر پروکیورمنٹ کریں. اور چیف منسٹر نے PC1 یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. ہما اور عبداللہ میں آپ کو
आपको बताना चाहूँगी कि PC1 जो डॉक्यूमेंट बनता है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, कॉन्सेप्ट नोट बनता है, उसमें 1% कॉस्ट ऑफ एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज़ नाउ ऑन द ग्रीन डेवलपमेंट, चाहे वो प्लांटेशन है, चाहे वो वहाँ की ग्रीन कवर है, वो सारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। पंजाब में जो सड़क बनेगी वो शोल्डर बेड्स के ऊपर, जहाँ जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्लांटेशन की, सड़क बनने से पहले उस PC1 के मुताबिक प्लांटेशन जो कि दरख्त है, कार्बन सिंक है, उसका कॉन्सेप्ट उसके अंदर एम्बेडेड है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ। इससे साथ साथ सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट, आप ये देखें कि 10 बिलियन खाली स्मोक का ब्लॉक है जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने रखवाया है। जितने हमारी इंटरवेंशंस हैं अवेयरनेस की, इंडस्ट्री की, एनर्जी की, एग्रीकल्चर की, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की, आप ये देखें कि जब मैं आई मिनिस्टर बनी तो मैंने कहा मुझे ब्रीफिंग दें, तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसने ये सारा काम इम्प्लीमेंट करना है, उनके पास टूटी हुई मोटर बाइकें थी, धुआं निकालती मोटर बाइक्स थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई स्क्वाड, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना किसी किस्म की कोई इन्फोर्समेंट की कोई गैजेट्स, कोई इक्विपमेंट्स, कुछ नहीं थे। हमने पिछले चार महीने के अंदर ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को इन प्लेस किया। अब हमारे पास इन्वायरमेंटल सर्विलेंस के स्क्वाड्स हैं, हमारे पास थर्मल ड्रोन्स मौजूद हैं। पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग की तमाम और इंडस्ट्री की और ब्रिक किल्स की सर्विलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी और थर्मल कैमरास के ज़रिए हो रही है। जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं वो 6 जो हैं इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक प्लेस हो जाएंगे, 11 प्लेस हो जाएंगे और 3 जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी तरह विक्स के स्टेशंस हैं। पहली दफ़ा कार फिटनेस सर्टिफिकेशन लाई जा रही है पाकिस्तान में और पंजाब में बिलखसूस और लाहौर के अंदर, जो कि पहले था कि विक स्टेशन हैं जो 3 जगहों के ऊपर हैं, एक काला शाह काकू, एक गार्डन टाउन और एक ठोकर न्याज बेग। लेकिन अब इसको बढ़ाया जा रहा है और जो वर्कशॉप्स हैं डिफरेंट विसिनिटीज़ में लाहौर की, उन वर्कशॉप पंजाब की, उन वर्कशॉप को लाइसेंस देकर SOP बनाकर क्राइटेरिया बनाकर उनको हम लाइसेंस दे रहे हैं कि वो भी हर जगह पे मोटर बाइक सर्टिफाई हो रही हो, गाड़ी सर्टिफाई हो रही हो, रक्षा सर्टिफाई हो रहा हो, बस सर्टिफाई हो रही हो और दूर इन जगहों पे ना जाना पड़े, बल्कि जैसे बाहर की दुनिया में लंदन में ऐसा होता है, इंडिया में ये काम शुरू हो चुका है कि जो वर्कशॉप्स हैं, आप आम वर्कशॉप्स प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्लूड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर वेरिफिकेशन करेगा, सर्टिफिकेशन करेगा और फिटनेस सर्टिफिकेट, ये इससे पहले कभी रजीम मौजूद नहीं थी। इसी तरह सेफ सिटी के कैमरास को इस्तेमाल किया जा रहा है थर्मल इन्वायरमेंटल सेंसर्स के साथ कि जहाँ कहीं भी वो व्हीकल पे धुआं देखेंगे तो वो फ़ौरन उसको कैप्चर कर लेते हैं और पहली दफ़ा 3 नोटिस के बाद आपकी गाड़ी क्लैंप हो जाएगी, इम्पाउंड हो जाएगी। धुआं छोड़ती गाड़ी नहीं चल सकती सड़क के ऊपर। ये पहली दफ़ा रिजीम लाई गई है गवर्नमेंट के अंदर। अभी कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दी और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। अच्छा, अब आपने स्टैबल बर्निंग की अभी बात की थी और जाहिर है उसका एक, जब उधर बॉर्डर के उस पार फसलें जलती हैं एज भारत की तरफ, तो उसका मेजर इम्पैक्ट होता है लाहौर पे। आपने अभी तस्करा पूरा एक्सप्लेन भी किया। किस सतह पे इंगेजमेंट है या इंगेजमेंट की अभी ख्वाहिश ही है, मतलब भारतीय पंजाब से या उनकी वफाकी हुकूमत से, सरकार से पंजाब हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है एस्टैब्लिश या अभी तक सिर्फ कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश भी है। किसी चीज़ की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है, ये ख्वाहिश भी है क्योंकि ख्वाहिश लिंक्ड है क्लीन एयर ऑफ फॉर पाकिस्तानी एंड फॉर पंजाब और फॉर लाहौर के सिटीजन्स के लिए। ये ख्वाहिश है चीफ मिनिस्टर की, ये मकसद है चीफ मिनिस्टर का। और जब उन्होंने अक्रॉस बॉर्डर डिप्लोमेसी की बात की ऑन एयर क्वालिटी एंड फॉर स्मॉग, वो बहुत एक संजीदा बात थी ये। और चीफ मिनिस्टर साहिबा जब भी कोई बात करती हैं उसके पीछे पूरा एक विजन होता है। हमारे पास इंडिया जर्नलिस्ट आए हुए थे मिलने के लिए, जब SCO के लिए तशरीफ़ लाए हैं वो लोग, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट था। और ये किसी की ख्वाहिश पर मबनी बात नहीं है। वी आर नेबर्स, वी कांट चेंज आवर डेमोग्राफिक जोग्राफी। हमने बात मिल के इन इशूज़ के ऊपर जो कि इंसानी जानों के साथ लिंक है। देखिए, स्मॉग बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके तवज्जुद से, आपकी स्क्रीन के तवज्जुद से लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्मॉग मौत है। अगर आपने की एज की जो आपकी जो ख्वाहिश है इसमें कोई पेशरफ्त जल्द हो, इसमें जल्द पेशरफ्त हो और भारत के साथ ये जो इस क्लाइमेट डिप्लोमेसी है इसका कुछ समर आवाम को भी मिले, क्योंकि इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। इमरजेंसी तो उधर भी है सर्टेनली। अब ये बताइएगा, अब ये स्मॉग वाले आपने बेतहाशा अपने इक़दाम गिनवा दिए, परफॉर्मेंस की आपको पता ही है, PMLN की शोहरत अच्छी है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, पर्टिकुलरली इन पंजाब। लेकिन मुस्लिम लीग नून बतौर जमात जो कुछ भी कर ले, एक तासुर है और एक तासुर मजबूत है कि
عوام کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہے، اور حالیہ طلبہ احتجاج میں بھی سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ادروائز لوگوں سے بات کر لیں، یہ واضح طور پر دیکھا گیا۔ تو اس متعلق کوئی ڈسکشن ہوتی ہے پارٹی میں کہ کیا ہم ایسا کریں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی اقتدار میں آئی ہے وہ ہمیشہ اس نے پرفارم کیا ہے، چاہے وہ انفلیشن ہو، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، چاہے وہ بجلی لوڈ شیڈنگ کم کرنا ہو، چاہے وہ دہشت گردی کم کرنا ہو، چاہے وہ روڈ کا انفراسٹرکچر ہو، ہسپتالوں کا انفراسٹرکچر ہو، سکولز کا انفراسٹرکچر ہو، اس پہ نواز شریف اور شہباز شریف کی مور لگی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں اب جو سی ایم پنجاب ہیں وہ جو پروجیکٹس، وہ والے پروجیکٹس جو کہ سبجیکٹس جو انہرڈ آف تھے ان کے اوپر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مائنورٹی ہے، ویمن امپاورمنٹ ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، جو کسان کارڈ، فرسٹ ٹائم ایور کسان کارڈ، آپ کو یاد ہوگا گرین ٹریکٹر اسکیم کسانوں کے لیے نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کی تھی، اور اس کے بعد اب مریم صاحبہ انشاءاللہ فرائیڈے کو اس کی بیلٹنگ کرنے جا رہی ہیں۔ تو پریشانی پرفارمنس وائز ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پرفارمنس وائز اگر آپ نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ جھوٹے بیانیے، ایموشنز کے اوپر کھیل کر، فساد، انتشار، گالم گلوچ کے اوپر آپ نے ووٹ دینا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ اسموگ پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو کا مین کمپوننٹ تھا۔ جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک ہی بات کی کہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے اندر جو اسموگ کا کمپوننٹ تھا وہ نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب کی کہنے کے اوپر اس کے اوپر انکلوڈ ہوا، اور مینیفیسٹو کا پورا چیپٹر ہے اسموگ لیس پاکستان اور AQI کوالٹی جو ہے ایئر کی، اس کو بہتری کے اوپر۔ تو اگر آپ مینیفیسٹو اور مسلم لیگ نون کی اس وقت کی پرفارمنس 8 مہینے کے اندر، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو، چاہے ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے سال سنگل ڈیجٹ کے اوپر لے کر آئیں گے انفلیشن کو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 35% سے سنگل ڈیجٹ 6 ماہ میں شہباز شریف صاحب لے کر آئے ہیں، اور وہ 9% کے اوپر اس وقت ہے۔ تو یہ اگر آپ نے سکور کارڈ رکھنا ہے اپنے مینیفیسٹوز کو، اور پھر آپ نے سکور کارڈ رکھنا ہے ہماری پرفارمنس کو، خارجہ پالیسی دیکھ لیں، انفلیشن دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، انویسٹمنٹ کانفیڈنس دیکھ لیں، پالیسی ریٹ دیکھ لیں، پھر پنجاب کے لیول پہ آپ ہیلتھ، ایجوکیشن، کلائمیٹ چینج، انرجی، فارسٹ، سولر، کوئی منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ اس کو ہی کمپیئر کریں۔ بلکہ عبداللہ اینڈ ہما، آئی وڈ وانٹ یو کہ آپ پولیٹیکل پارٹ سال کمپلیٹ ہوگا تو آئی وڈ انکریج یو کہ آپ پارٹیز کے مینیفیسٹو کے اگینسٹ ان کے پہلے سال کی پرفارمنس کا ایک سکور کارڈ بنائیں اور اس کو ٹک کریں، انشاءاللہ وی ول ون دا کمپٹیشن۔ وی ول ڈو دیٹ، کیونکہ وہ تو ہم ویسے بھی کرتے ہی ہوتے ہیں۔ فائنلی مریم صاحبہ، اب آپ نے حکومتی اقدامات کی تو ساری بات کر لی ہے، لیکن یو آلسو مینشن کہ شہریوں کی کتنی رسپانسبلٹی ہے، ان کی کتنی ذمہ داری ہے، اس کو ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور ری پلگ کریں، اور کیا پیغام دینا چاہیں گی لاہور کے رہنے والوں کے لیے؟ میں آپ کے توسط سے لاہور کے لوگوں کو، اسپیسیفکلی لاہور کے شہریوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اپنا 100% اس وقت امپلیمنٹ کر رہی ہے، کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ 1373 ایک ہیلپ لائن ہے جس پہ لاہور کے شہری رپورٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اسموک کنٹریبیوٹر ہو، چاہے وہ اسٹبل برننگ ہو، چاہے وہ پلاسٹک برننگ ہو۔ پلاسٹک اس وقت بائی دا وے پنجاب میں بین ہوا ہے، تو آپ لوگ پلاسٹک کا یوز دیکھیں، پہلے تو آپ خود استعمال بند کر دیں، لاہور کے شہری اس کو استعمال کرنا۔ لاہور کے شہری اپنی گاڑیوں کی فٹنس کو چیک کرائیں۔ لاہور کے اراؤنڈ جتنی اسٹبل برننگ ہو رہی ہے، وہ فارمرز کو میرا پیغام ہے کہ خدا کا واسطہ لوگوں کے پھیپھڑے نہ جلائیں، لوگوں کے کو نہ بیمار کریں، لوگ مر رہے ہیں آپ کی اس ایک ایکٹیویٹی سے۔ جو آپ کی موٹر بائک پہ آپ کا اپنا بچہ بیٹھ کے صبح اسکول جا رہا ہے، اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ اس کے پھیپھڑوں پہ ہو رہا ہے۔ آپ کی گاڑی سے نکلتا ہوا دھواں جو ہے وہ لوگوں کی جان لیوا لوگوں کے ثابت ہو رہا ہے۔ جو آپ کے ریسٹورنٹس ہیں، ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت ڈفرینٹ زونز کے اندر لاہور میں ایک اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پہ تعاون کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ جب تک لاہور کے شہری اعلان جنگ نہیں کریں گے اسموگ کے خلاف، گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے، لیکن اس کو اسموگ فری لاہور انشاءاللہ یا اسموگ لیس لاہور بنانے کے لیے جو تعاون ہے وہ لاہور کے شہریوں سے چاہیے، لاہور کے لوگوں سے چاہیے۔
اور کر انشاءاللہ پنجاب کو اور اسپیسیفکلی لاہور کو اسموگ لیس لاہور بنا کر دکھائیں گے. چلیے گڈ لک فار دیٹ. اور شہریوں کی بھی سرٹنلی کنٹریبیوشن کی بے انتہا ضرورت ہے اور ہوپ فلی سب سن رہے ہوں گے. مطلب آپ اس کو کمیونٹی سروس بنے نا تو آپ لٹرلی اپنی ایک چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنا سکتے ہیں جس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. Because you all know, you all suffering. آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی اس وقت لاہور میں جو رہنے والے ہیں ضرور ایک ایسا شخص موجود ہے جو بیمار ہے, نزلہ زکام کھانسی, اسکن الرجی, مطلب صبح اٹھ کے چھینکوں کے اٹیک, رات میں نزلہ. اور آج ہم نے اتنا زیادہ ٹائم یہ ڈیووٹ اس لیے کیا ہے بیکاز یہ ایک ایمرجنسی واقعی بن چکی ہے اینڈ سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن ASAP. یہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ تو ہے ہی ہے لیکن لٹرلی ہر کسی کو اپنا ایک کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی.